أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اور جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، قالوا انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67، اس کی تفسیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی دوسری خباثت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے دولت کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو اس نے قتل کر دیا۔ رات کی تاریکی میں جب اس نے قتل کیا تو صبح جو ہے اس نے شور شرابہ کیا کہ میرے چچا کو کس نے قتل کیا، میں تو بدلہ لوں گا۔ چنانچہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوچھ کر بتائیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری سی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کو بتایا کہ ایک گائے جو ہے وہ ذبح کریں اور اس گائے کا گوشت جو ہے اس مردے کے جسم کے ساتھ لگایا جائے تو یہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر بتا دے گا کہ یہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ جب انہوں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا مردے کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے یہ بات کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، تم تو جاہل ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے پیغمبر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایسے مذاق نہیں کیا کرتے۔ تو چنانچہ اس کی تفسیر جو ہے آگے والی آیات کے اندر بھی مزید اس کی وضاحت آئے گی۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے کیا کہا یہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔